بتائیے. ستائیس فروری سید باقر رضا رنکو مرحوم کے اطالع ثواب کی مجلس پاندریبا گلی امام بارگاہ میں منعقد ہوگی. اس میں عالی جناب مولانا سید کاظم ملی صاحب عروج جون پوری خطاب فرمائیں گے. حضرات نظر کٹرا امام بارہ زیر تعمیر ہے. جن حضرات کو دامے درہمیں دے کر ثواب حاصل کرنا ہو براہ کرم اپنے نام کی رسید کٹوا لینے کی زحمت گوارا کریں گے تاکہ تعمیری کام میں اضافہ کیا جا سکے. میں پڑوا گئی یہ ہے پیزا کا علی اصغر کا وہ ہے. تم بھی چلی جاؤ. باہر آئی کچھ دیر شراب کی عبرت ہوا. اچھوں میں سلمے نے اجازت لی اور قدم ہوئی. کیا دیکھا حسین سینے کو سن ہے. رسول کی منٹیاں بنی ہوئی ہے. آنکھوں میں آنسو ہے. سلمہ نے پوچھا کہ نبی اللہ یہ کیا ہے. کہا سلمہ یہ خاک یہ خاک کربلا ہے. سلمہ ابھی جبریل آئے. انہوں نے کہا حسین بہت پیارا ہے نا آپ کو لیکن یہ 3 روز تک بھوکا پیا تھا. کربلا میں شہید کیا جائے گا. اے عزادارو آپ سنتے ہیں نا وعدہ طفلی وہ ذاکرین سے آپ جانتے ہیں یہ وعدہ طفلی کیا ہے. جس کو حسین دنیا میں آئے ہیں نا تو رسول اسلام سے جبریل نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے اللہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ جسے آپ چاہتے ہیں وہ شہید ہوگا لیکن آپ کی مرضی کیا ہے. آپ کی مرضی کیا ہے. رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر 3 بچتا ہے میرے حسین کے قتل ہونے سے ذبح ہونے سے تو میں تیار ہوں. میں تیار ہوں. اے عزادارو ذرا تصور کیجئے کہ مرضی اگر جناب ابراہیم اسماعیل کے سامنے صرف بیان کرتے واقعہ خواہ بیان کرتے اور مرضی نہ لیتے تو یہ واقعہ صرف واقعہ ابراہیم ہوتا اسماعیل نہیں ہوتا. لیکن جناب ابراہیم نے مرضی بھی لی. اسی طرح رسول اسلام اگر صرف خبر دیتے اور علی سے یہ پوچھتے نہیں علی تمہاری کیا مرضی تو یہ صرف واقعہ صرف رسول تک محدود ہوتا. اگر حسین سے مرضی نہ لیتے تو یہ صرف واقعہ رسول ہوتا. واقعہ کارنامہ حسین نہ ہوتا. لیکن ذرا تصور کیجیے اے مولا کے چاہنے والوں ذرا تصور کیجیے کہ جناب رسول اسلام ایک سے پوچھ رہے تمہاری کیا مرضی ہے. علی تم بتا تمہاری کیا بڑی سخت منزل ہوتی ہے کہ امام حسن نہیں ہے میں تیار ہوں. حسین چھوٹے سے ہے اور رسول پوچھ رہے حسین اے حسین تمہاری کیا مرضی ہے. حسین نے کہا نانا اگر میرے گلے کو کٹنے سے گلے کے کٹنے سے اب تبدیلی بچ جاتا تو نانا حسین تیار ہے. اے عزادارو میری ماں بہنوں سب سے مرضی نہیں لیکن اہتمام کی ضرورت نہیں. لیکن اب سخت منزل ہے جو اس لیے کہ ایک ماں سے اجازت لی جا رہی ہے. ماں سے مرضی پوچھی جا رہی ہے. یا علی فاطمہ کو سنبھالنا تمہارا کام ہے لیکن تمہارا بیان کرنا میرا کام ہے. کہنا میرا کام ہے. بس رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ جسے تم سے کیا پیس کے پال رہی ہو وہ حسین 3 لوگ کا بھوکا پیسہ دلا کیا جائے گا. فاطمہ تمہاری کیا مرضی. اب تاریخ نے اتنا ہی لکھا کہ شہزادی پہلے نہیں
तसव्वुर कीजिए, जब जनाब इब्राहिम इस्माइल को ले जाने लगे ना, तो सिर्फ इतना कहा था कि मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, दोस्त के यहाँ जा रहे थे कुर्बान करने के लिए, छुरी चलाने के लिए, लेकिन इब्राहिम जानते थे माँ है, माँ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ये हदादारों जिस वक्त उन्होंने फरमाया कि छुरी और रस्सी भी रख दो, माँ है, माँ से नहीं कहा, लेकिन जब वाक़या हो गया और जनाबे इब्राहिम इस्माइल आ गए, 3 रोज के बाद तब्दील लिबास के लिए जब हाजिरा ने इस्माइल का उतारा कुर्ता उतारा, तो गले के ऊपर दस्तक जुमला सुनना, गले के ऊपर एक गहरा निशान देखा, तरफ गई हाजिरा, एक खलील खुदा करो बच्चे के गले के ऊपर निशान क्या था? जनाब इब्राहिम ने फरमाया कि क्या ऐसा था। तो जैसे ही हाजिरा ने सुना तो बस तारीख ने इतना लिखा कि साहिब अक्ल बीबी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नफ्सियाती असर ये पढ़ा कि 3 दिन के बाद हाजिरा इस दुनिया से चली गई। ये कैसी हुई? अगर जुम्मा न आता तो मेरा इस्माइल भी मर गया होता। अरे सलाम फातिमा पर, सलाम ज़ैनब पर, सलाम उम्मे अल-अला पर। अरे जो चांद नमोदार हुआ था ना, और आपने फर्शियादा बिछाई थी ना, तो असल तक जो आपने मातम किया वो मातम शहीदों का था, लेकिन असल के बाद से लेकर आज तक जो आपने मातम किया वो असीरों का मातम है, वो यतीमों का मातम है। अदादारों में क्या बयान करूं, खुदा की कसम, आपने मसाक बहुत सुने, मगर मैं कहना ये चाहता हूं कि अदादारों, बस फातिमा की भी एक तमन्ना है और अली की भी एक तमन्ना। फातिमा की तमन्ना का नाम ज़ैनब है, अली की तमन्ना का नाम अब्बास है। आप जानते हैं ये ज़ैनब है कौन? ज़ैनब है कौन? ए मेरी मादानो सुनना, जनाब फातिमा खामोश है। बाबा ने एक सवाल किया, बेटी तुम क्यों हो? ए फातिमा क्या बात है, क्यों खामोश हो? कहा बाबा मैंने बाप की खिदमत, शौहर की इताअत, बच्चों की तरबियत दुनिया को बता दी, लेकिन बाबा एक चीज मैं दुनिया को न बता सकी। बेटी क्या? कहा बाबा मेरा कोई भाई नहीं है, अगर भाई होता तो मैं भाई से मोहब्बत करके बताती। ए बाबा मेरा कोई भाई नहीं है, बस रसूल इस्लाम ने फरमाया कि फातिमा फिक्र न करो, अल्लाह तुम्हें एक बेटी देगा जो अपने भाई हुसैन से मोहब्बत करके बताएगी, और वही मोहब्बत मिसाली होगी। ए अज़ादारों, जब जनाबे ज़ैनब इस दुनिया में आई है ना, अब रसूल इस्लाम आए, फातिमा के आगोश में बच्ची देखा, और जो बच्ची को देखा तो तारीख में ये जुमला है कि अली आए, रसूल ने बच्ची की तरफ देखा, फिर अली की तरफ देखा, अली की तरफ देखा, फिर बच्ची की तरफ देखा, देखने के बाद कहा या अली ये बच्ची ज़ैनब है। ज़ैनब के मानी बाप की ज़ीनत, साहिब औलाद को ना, बाप को बेटी से ज्यादा मोहब्बत होती है, माँ को बेटी से ज्यादा मोहब्बत होती है। ए अज़ादारों, ज़ैनब इस दुनिया में आई ना, अली ने इनके एहतमाम से पाला है बच्ची को, साथ में बच्ची है। सुबह की नमाज के वक्त उठा के कहते बेटी नमाज के बाद जरा सहने खाना में चलने की आदत डालो। ये ज़ैनब शायद तुम्हें कहीं चलना पड़ जाए बेटे। सैयद सज्जाद का चेहरा दूध के जैसे सफेद हो गया, और ज़ैनब समझ गई कि अगर यही आलम जारी रहा तो सैयद सज्जाद की जिसमें रूह नहीं रहेगी। अब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद की तवज्जो हटाने के लिए आप जानते हैं कि अमल अंजाम दिया। खड़े ऊँट से ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया। अज़ादारों, मैंने कहा और आपने सुन लिया कि खड़े ऊँट से ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया। उससे जरा पूछिए तो बुलंदी से गिरता है। अरे जनाबे अब्बास रज़ियल्लाहु ने तो जाकिर के सामने आके कहा, ए जाकिर तू मसाज मेरा नहीं पढ़ता। जनाबे अब्बास ने जैसे ही कहा जाकिर पहुंच गया, कहा था कोई ऐसी मजलिस नहीं जो आपके मसाज पे तमाम ना हो। कहा ये चाहने वाले वो सच है, लेकिन जो मसाज मेरे ऊपर गुजर गई वो तू नहीं पढ़ता। कहा था कौन सा मसाज होता है जिसे आप याद करके रो रहे हैं? कहा जब भी कोई सवाल घोड़े से गिरता था
گھوڑے سے گرا تو میرے بازو قلم ہو چکے تھے. عزادارو میں نے کہا نا کہ کھڑے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا. میں سوچتا تھا کہ بی بی آخر کھڑے اونٹ سے گری تو کیسے گری. زیارت نائیوں نے امام زمانہ فرماتے ہیں سلام دادی زینب پر کہ جب کھڑے اونٹ سے گری تو دادی کے ہاتھ پتے گردن سے دیتے. اللہ تعالی نے منظور میں کربلا سوچا کرتے کہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا روز حسین کی زیارت کے روز سے مومنین رابطے ہیں روز سے پہنچتے ہیں روز سے نہیں پہنچتے ہیں. بہت ایسے ہیں کہ جن سے آسان محبت سے حسین نظر نہیں آتی اور لائن نظر نہیں آتی اس کے باوجود کرتا جاتے ہیں. جسے نہیں ہو جا رہا اور جن کی بات سمجھ جو ہم نہیں جا سکتے کوئی سامنے جا رہا ہے 2 سال لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ہی بات اللہ کا رسید کرے تو کیا ہر قبر حسین پر جانے والا جنتی ہے؟ نہیں. حدیث پوری طور پر میں بیان کی جاتی. بات بھی اتنی نہیں ہے کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی وہ جنت میں داخل ہوا. نہیں. حدیث یوں ہے من زار بقبر حسین عارفاً بحق ہی دخل الجنہ. جس نے قبر حسین کی زیارت حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے کی وہ جنت میں داخل ہوا. اب آپ اندازہ کریں کہ قبر کے حق حسین کو کون پہچانتا ہے. انسانی قبروں کو منحوس قلب رکھتے ہوئے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ حسین کے حق کو پہچانتے ہیں. آج میں نے کسی میں بھی کیا تھا کہ ابھی ہمارے بیٹوں نظر یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کسی ایک ملک کی تصویر کے لیے خیال کیا تھا. نہیں. حسین کی خوبصورت ذہنوں پر قائم ہے, دلوں پر قائم ہے. حسین دلوں پر تصویر کرتے ہیں اور ایک رسول کو بدلا. اب تک یہ ہوتا تھا کہ مظلوم زندہ رہتا تھا, ظالم مر جاتا. موسیٰ زندہ ہے, فرعون فنا ہو گیا. ابراہیم زندہ ہے, نمرود فنا. حسین نے اس منصبے کا ورن کیا. کہا نہیں, جبریل مجھے رسوا ہونے کے لیے چھوڑوں گا اور بھلائی کو چھوڑ کے محنت والی جلالت قرآن پڑھ کے زمانے کو سمجھا رکھنے کوئی نظر و قرآن کسی طور پر بلائی نہیں. ہم دلوں پر حکومت کرنے آئے اور خدا کا شکر ہے حسین کی حکومت دلوں پر. ہر دل حسین کا ہے. جس ملک سے کہاں سے بھی لنڈے سے سمجھو حسین میں موجود ہے. دلوں پر حسین کی حکومت. آج ہندوستان کا پرچم پاکستان میں نہیں لہرایا جا سکتا. پاکستان کا پرچم امریکہ میں نہیں لے. ایک ملک کا پرچم دوسرے ملک میں نہیں لہرایا جا سکتا. کسی ملک کا پرچم کسی دوسرے ملک میں, لیکن کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ حسین ہے کہ جس کا عالم ہندوستان میں بھی ملے گا, پاکستان میں بھی ملے گا, دنیا کے کوشے کوشے میں عباس کا نام ہے. آخر کیسا عالمدار ہے, آخر کیسا کرنا ہے لشکر ہے. عباس کو صرف اس انداز سے جانا کہ بہت بڑا تلوار چلانے والا تھا, بہت بڑا بہادر تھا. عباس نے کس طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ بتائے کربلا تلوار کی جنگ کا نام ہے یا کچھ اور نہیں. کربلا نام ہے اس میدان کو جہاں قوت اسلام کا مظاہرہ کیا, جہاں جہاز میں سائے اور جہاز میں مت دونوں ایک. لہذا کائنات کا مسلمہ واقع نظر آتا ہے کہ سامنے کا کون مظاہرہ کیا کہ پانی اپنی جگہ شرمندہ ہو. قرآن کیا ہے میں حساب کرتا اور اللہ نے کیا عظمت عطا کی اب یہ بتائے پھر جو کیا عظمت عطا کی. روایت محشر میں ملے گا, محشر ہوگا, سفید امریکہ موجود ہوگی, پر ایک طرف سے آواز
یہ کس امت کا نبی ہے؟ آیا بات آئے ہیں کہا بیویوں میں ہاتھوں کو جوڑ سے تم سے معذرت چاہتی ہوں. کہا بیوی زینب شہزادی کیا کر رہے؟ کہا جن باتوں کے سہارے تمہارے مردوں کی ضمانت میں تھی وہ مقصد ہے. شام تک جو بھی ملا جب بھی ملا جس نے بھی سنا سب سے پہلے اگر کسی کو پوچھا ہے تو اس نے افواج ہو. کیا بات نہیں؟ ارے سرکاری انتظام میں جب مقام بنایا گیا کہیں ہے مقام زمینوں میں جھگڑا ہوا ہے. اس حالوں میں ادھر بات رہے ہم بھی ہے جب مقام میں آئے تھے جانے کا مقام بہت کرتے تھے. ہم نے حسین کو شہید کر دیا. مقام کے لوگوں کا رسول آیا تیری کیا ہوگا؟ کہا میرا آقا حسین کہاں تجھے کروں دیکھنا چاہیے ہو حسین آیا گیا. اب تم مقام کی نظر سے حسین پر پڑی. آنکھوں نے ایک دم میں سکون لگایا. کہے تو السلام علیکم یا باپ اللہ. اس کے بعد شاہی کہنے لگائی ایسے بڑی کی تلوار میں دی کافی دیر میں زیادہ سرگرم کر دے. پیچھے دیکھ رہی تھی آواز آئی ہمارے ساتھ اہل حرم رسول کی نواسیاں ہیں. مختار نے پلٹ کے دیکھنا چاہا نہیں مختار ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رسول کی نواسیاں تو سڑک سے مختار دیکھ تیرے کا جات کیا بات میں ساتھ نہ کیا نہیں مختار ایسا نہ کرو میرے چچا کے بازو خراب ہو گئے. تو جو ملا آج یہ ہوئی کہ جب گھومنے مدینہ نہیں جانتی کہ شہزادی زینب کی زیادت کو ہسپتال جاتی تھی وہی ہوتی ہے کہ اب اس میں 4 برس کی بچی سکینہ انہیں کچھ نہیں معلوم. بچی نے نگاہ کا اظہار کیا. حبیبہ نے پانی لا کے دیا کہا بچی پیتی کیوں نہیں پانی؟ سکینہ ہاتھ میں پانی لیے ہوئے دیکھ لی. ایک مطلب حبیبہ کہتی ہے اے بچی پانی پی لو اس کے بعد میرے لیے دعا کر دینا. سکینہ نے کہا کہ اے بیوی پہلا سے دعا بتا. یہ ہے علی محمد کے بچے میں پانی بہت پڑتی ہوں مگر پہلے تو اپنی دعا بتا. کیا ایک دعا تو یوں کرتے آپ کی اسیری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی کہ پروردگار جس طرح سے عام اسیر ہے میرے بچے کا بھی اسیر نہ ہو. سکینہ نے ہاتھوں کو رنجا پائے جس طریقے سے ہم اسیر کیے گئے کے بچے اسیر نہ ہو. دوسری حاجت بیان کر اور دوسری حاجت یہ ہے اس سال مجھے اپنے آقا حسین کی زیارت نصیب ہو. مجھ شریف میں خدا اتنی طاقت دے دے کہ میں زیارت حسین کے لیے تمہیں کروانا. جناب زینب نے جیسے یہ سنا ایک مرتبہ بہت دیکھا ہے بیوی حسین سے تیرا کیا واسطہ ہے؟ کیا حسین سے تیرا کیا واسطہ ہے؟ ارے حسین میرے نبی کا راستہ ہے. آقا علی کا بیٹا ہے. شہزادی فاطمہ کا نور نظر ہے. ارے پہلے تو میں ہر سال زیارت پہ جاتی تھی مگر اب نہیں تھی مانے ہے نہیں جا پاتی. اللہ سے دعا کرا دے بیوی کہ خدا مجھے اتنی طاقت دے دے. زینب نے طلب سے کہا اگر میں اور یہ کوئی اور نہیں حسین کی گمبھیر بچی سکینہ ایک نمبر اور آپ کی خدمت تمام پہلے دھرم کا یہ جڑا ہوا فاصلہ مصیبتیں برداشت کرتا ہوا ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب رہائی کے بعد کربلا ہوتے مدینے آیا. اس سے مدینہ کا قافلہ رک گیا. سجاد نے بشیر ابن جعفر نے کہا تیرا باپ بھی شاید تھا تو نے کچھ کہہ دیتا. کہا مدینے میں ہماری آمد کی اطلاع کرتا. بشیر مدینے میں آیا آواز دینے لگا اے مدینے والوں مدینہ رکھنے کے قابل نہیں رہا. حسین فاطمہ کا لال بھوکا پیاسا کربلا میں مارا گیا. ہزاروں مسجدوں میں کربلا یہ آواز گونجنی تھی کہ ایک بچہ ایسی ضعیفہ کے ساتھ کھڑے سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی.
اور ریفا کی چوکی اس بچے نے کہا زیادہ سوال کرو کہ بشیر کیا اعلان وہ ریفا کوئی اور نہیں تھی عباس کی مادر گرام نل بنی تھی اور یہ بچہ کوئی اور نہیں عباس کا بیٹا مجھے بشیر کا عباس کا بیٹا بشیر کے قریب پہنچا پہلے تو تم سے بتائیے کس حسین کی خبر دے رہا ہے فاطمہ کے نام حسین کی خبر دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس حسین کے ساتھ میرا بابا آ گیا ہے اور یہ بتا کہ علم تو میرے بابا کے ہاتھ میں تھا یہ علم تیرے ہاتھ میں کیسے ہے اس نے سر و سینہ پیٹ دیا سمجھ کیا کہ آقا زیادہ ہے کہا عباس مارے گئے عباس کے بعد حسین قتل کر دیے گئے عزیز و بچہ دوڑا ہوا آیا آگے کہتا ہے دادی بابا بھی مارا گیا آقا بھی مارے گئے بشیر کہتا ہے قافلہ مجھ سے مدینہ پر رکا ہوا ہے ام البنین نے کہا کہ میری رہنمائی کر مجھے قافلے تک لے چل کون کون واپس آیا ہے مردوں میں کیا لگا ام البنین زوجے علی مادر عباس اس قافلے کے قریب جا رہی ہے جو کربلا سے لٹ کے آیا ہے جو کربلا سے اجڑ کے آیا ہے جو شام خفا کی منزلیں برداشت کر کے آیا ہے ام البنین بڑھتی گئی ایک مرتبہ آگے بڑھ کے بیویوں سے پوچھا اے بیویوں یہ بتاؤ یہ جو خیمے لگے ہیں ان میں بیوی زینب کا خیمہ کون ہے کسی بیوی نے اشارہ کیا وہ خیمہ کہ جس کے قریب وہ شہر بزرگ بیٹھا ہوا ہے ام البنین بڑھتی گئی دیکھا زینب کے خیمے کے قریب کوئی شہر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو رب سے کہتی ہے شہر بزرگ مجھے راستہ دے مجھے بنت علی سے ملنا ہے اور مجھے بنت علی سے ملنا ہے وہ بزرگ اٹھے ایک کنارے کے ہوئے جب ام البنین آگے بڑھ گئی آواز دی ایک آدمی آپ نے بھی مجھے پہچانا ارے میں سیدے سجاد ام البنین کا سجاد ارے تو بوڑھا ہو گیا جس کو کہنے چاہیے ایک آدمی بڑی مصیبتیں برداشت کی اور انہوں نے سویری کہتے یہ کمر خمیدہ کہتے اے ایمان نہ سوچو دیا دھونے آن میں لا کر کافی آئی گئی ام البنین نے نظر کر رک کر کے کہا اے علی میں تمہارے پاس کو معاف نہ کروں گی طلب سے کہتی ہے جیسے ہی جناب زینب میں پڑ گئی اماں بھیا کو کچھ نہ کہنا جب تک بھیا زندہ تھا میرا حسین سلامت تھا پہلے میرے بھیا کے بازو قلم ہوئے ہیں بعد میں حسین مارے گئے بعد میں ہم اسیر ہوئے ام البنین نے آواز دی عباس ماں کو معاف کرنا نہ جانے کیا کیا کہہ گئی ازادار قافلہ مدینے میں آ گیا رہنے لگا وقت گزرنے لگا جس منزل کے لیے زحمت دی تھی وہ منزل آ گئی ازادار نے مظلوم کربلا مانگو تو آئے قبولیت کا وقت عباس سے صدقے میں ہر مراد پوری ہوگی وقت گزرتا رہا بس ختم ہے مجلس عزیزو جب پہلی نیند آئی ہمارے یہاں دستور ہے کسی کے گھر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو عید کے دن بھی لوگ اس کے گھر جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے تاکہ مرحوم گھرانہ یہ نہ سمجھے کہ خوشیوں میں ہمارے پڑوسیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے ازادار مردوں کے بولا جب آخری عید آئی زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن چلو اماں ام البنین کے گھر چلتے ہیں ان کے چاروں بیٹے ایسے کر دیے گئے ازادار زینب و ام کلثوم ام البنین کے گھر آتی ہے عزیزو جیسے ہی ام البنین کے گھر جناب زینب و ام کلثوم آئی ام البنین نے رونا شروع کیا واہ حسینا واہ مظلوما واہ مصیبتا